بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 182 186 دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ کے نام یعنی اللہ کے جو صفاتی نام ہیں وہ بہت بہترین ہیں، حسین تر ہیں، پھر پکارو اسے اس کے ناموں سے اور پیچھا چھوڑ دو یا چھوڑ دو ان لوگوں کو جو جھگڑتے رہتے ہیں اس کے ناموں کے بارے میں، ضرور وہ سزا پائیں گے اپنی حرکتوں کا۔ آیت نمبر 181، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور ہمارے پیدا کیے ہوئے ہیں ایک گروہ رہنمائی کرتا ہے حق سے اور اسی کے مطابق وہ عدل بھی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 182، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ضرور ہم رفتہ رفتہ پکڑیں گے انہیں وہاں سے جہاں سے انہیں خیال و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 183، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور میں ڈھیل دے رہا ہوں انہیں، بے شک میری پکڑ، میری تدبیر بھی بڑی مضبوط ہے۔ آیت نمبر 184، أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ نہیں ہے ان کے ساتھی کو کوئی بھی جنون، نہیں ہے وہ مگر صرف ایک خبردار کرنے والے واضح طور پر۔ آیت نمبر 185، أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا یہ جو سلطنت ہے، یہ نظام جو ہے آسمان اور زمین کا، اس پر غور نہیں کیا اور اس پر بھی غور نہیں کیا جو پیدا کیا اللہ نے کوئی بھی چیز، اور کیا ممکن ہے کہ وہ قریب ہی آ چکا ہو ان کا وقت، پھر کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے۔ آیت نمبر 186، مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جسے گمراہی میں پڑے رہنے دے اللہ تو نہیں کوئی ہدایت دے سکتا ہے اسے، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے۔ انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 180 سے جو ہے دیکھتے ہیں
کہ اختتام ہے. دیکھیے کہ اب سورہ جو ہے وہ تقریباً اپنی تکمیل پہ پہنچ چکی ہے، اور آخر تک انشاءاللہ ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ ہی کے نام ہیں بہترین، یعنی بالکل اللہ کے نام جو ہے، یعنی اللہ کے نام یعنی جو بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں وہ بہت بہترین ہیں. پھر پکارو اس کو اس کے ناموں سے. دیکھیں یہاں پر، دیکھیں کہ یقین کریں کہ آج یعنی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو یہ ہماری امت ہے جو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا بھی وہ صحیح استعمال نہیں کرتے. جبکہ اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، الرحمن ہے، الرحیم ہے، الرزاق ہے، المالکو ہے، تو اتنے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، ہر نام میں یقین کرے کہ اس کی قدرت نظر آتی ہے. اس کی قدرت اس قدر اللہ کے ناموں میں جو ہے نظر آتی ہے کہ جب ہم اس کو سنتے ہیں، اس کی ڈیٹیل کو جانتے ہیں نا، تو یقین کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے واقعی بہت محبت ہو جاتی ہے. آج دیکھیے کہ ہمارے سماج میں ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو ٹھیک ہے وہ پکارتے ہیں، لیکن بس وظیفہ کر لو اس کا، اتنے دانے سرکا لو، اتنی تسبیحات پڑھ لو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی اس کے نام کو بھی انہوں نے بس یہ وظیفے کا ذریعہ بنا رکھا ہے. دیکھیے وظیفے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نام کو نہیں سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، بلکہ کیا ہے کہ اس کے نام پر جو ہے ہمیں غور فکر کرنا چاہیے. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا مالک ہے، تو رازق ہے، کہ تو خالق ہے، تو ہمارا رب ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہمارا عقیدہ بھی تو درست ہونا چاہیے نا. پھر انسان کیوں پریشان ہوتا ہے اپنے رزق کے لیے؟ وہ کسی اور کو پکارتا ہے کہ وہ ہمارا کرنی ہے، ہمارے مولا ہے، ہمارے جو ہے یعنی کہ کچھ ان کے کرم سے ہمیں ملا ہے، روزی روٹی وہاں سے ملی ہے. اس طریقے کی باتیں نعوذ باللہ، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذاتی نام ہے، اس کے صفاتی نام ہے، نعوذ باللہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ یہ پاور انسان بھی رکھتے ہیں. حال دیکھیے آج کچھ مسلمانوں کا، سارے لوگ نہیں ہوتے ایسے کہ جو توحید سے ہٹے ہوئے ہیں. آج اتنی اس چیز کی اتنی بلا پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی پناہ، کہ کس طریقے سے لوگ توحید سے ہٹتے ہیں اور اپنی رزق کے لیے، یعنی اپنی حفاظت کے لیے، الحفیظ، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی مدد کے لیے جو ہے وہ کسی اور کو پکارتے ہیں. اللہ سبحانہ اس طریقے سے دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا حق ادا نہیں کرتا انسان، بالکل بھی نہیں. آپ دیکھیے کہ بہت سمپل سی باتیں دیکھیں، یقین کریں کہ میرا واقعی بہت دل اداس ہو جاتا ہے کہ جب لوگ جو ہے اللہ کی آیتوں پر جب غور و فکر نہیں کرتے، تو آپ سوچیں کہ اللہ کی قدرت پر کیسے غور و فکر کریں گے. وہ جو بندہ آیتوں پہ غور و فکر کرتا ہے تو یقین کرے کہ اللہ کی قدرت پر بھی اس کو غور و فکر کی توفیق مل جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے کہ کیسے جو ہے کہ بہت کہ کیسے کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے فار ایگزامپل کہ اس کے جیسے اس کا جو بھی صفاتی نام ہے، نعوذ باللہ اس کے کسی اور کو سمجھ لینا، کسی کو شریک ٹھہرا لینا، ویسا نام کسی اور کا رکھ لینا. نہیں بھائی وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، یا پھر ان کے کرم سے ہمیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ دیکھیے کہ نعوذ باللہ اللہ کیسا ہے؟ السمیع ہے، العلیم ہے. تو آج کچھ ہستیوں کو، کچھ لٹریٹ لوگ ہیں، چلو میں یہ کہتی ہوں کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، پبلک واقعی بہت بھولی بھالی ہوتی ہے، لیکن جو جانکار لوگ ہیں وہ تو پہنچا سکتے ہیں اس بات کو. تو وہ نہیں وہ ہمارے باپا جی وہ سنتے ہیں، وہ سب سنتے ہیں، وہ غیب جانتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں. تو دیکھیے کہ نعوذ باللہ یہ صفت تو رب العزت کے سوا کسی کے اندر نہیں ہے. وہ تو اتنا السمیع العلیم ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں کیا خیالات آتے ہیں اس سے بھی واقف ہے. لیکن اللہ کے ساتھ جو دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تو ان سے پوچھے ذرا بھائی ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، ذرا بتائے تو. اللہ کی پناہ، انسان اتنا بے وقوفی تک جا سکتا ہے، حیرت ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ.
اللہ حفاظت کرے ایسے لوگوں کی اور انہیں توحید کی طرف لے کر رہے. ٹھیک ہے، مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. پھر کیا کریں؟ پیچھا چھوڑ دیں. یعنی یہاں پر دیکھیں کہ آرڈر دیا جا رہا ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہیں تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں چھوڑ دیں انہیں. ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں جو دنوں جھگڑتے رہتے ہیں اس کے ناموں کے بارے میں. تو یہ کیا بات ہے؟ ناموں کے بارے میں جھگڑنا مینس کیا ہے؟ جو میں نے آپ سے ابھی بتایا کہ ان کے ناؤز باللہ اللہ کے جیسا کوئی اور بھی سنتا ہے، کوئی جانتا ہے، وہ ہمارے دل کا حال جانتے ہیں، وہ سب کچھ جانتی ہے، اس طریقے کی باتیں کرنا یہ ہے. اور یہ اصل میں پتہ ہے آپ کو کہ کیوں انسان ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ دین کو لے کر اس کے دل میں کجی ہوتی ہے، اس کے دل میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے. استغفر اللہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دیے گئے دین کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا ہے، یعنی انف نہیں ہے اس کے لیے. نہیں، وہ سم تھنگ نیو، سم تھنگ ڈفرینٹ کرنے کی کوشش میں ناؤز باللہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے ایسے لوگوں کے بارے میں یقین کریں، آیت کا یہ حصہ تو سچ میں ایسا لگتا ہے ڈانٹ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. بتاؤ بھائی، ضرور سزا پائیں گے وہ اپنی حرکتوں کی. کیا ملے گا انہیں؟ وہی نا جو انہوں نے کیا ہے. آج لوگ بزرگوں کو، ہستیوں کو، ولیوں کو گناہ نہیں سمجھتے پکارنے کو، ثواب کی نیت سے اس کو پکارتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ بول رہے پکار لو، تمہیں میرے برابر جس کو شریک کرنا ہے کر لو، پر یہ یاد رکھو سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ضرور وہ پا کے رہیں گے جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں، سزا پا کر رہیں گے وہ. انہیں ضرور میں جزا دوں گا، بدلہ دوں گا اس کا جو وہ میرے ساتھ کسی اور کو پکار رہے ہیں. ہوا نا؟ دل اداس ہوا آپ کا بھی؟ افسوس ہوتا ہے نا؟ یا پھر اتنا ایک تڑپ آتی ہے کہ ہائے لوگ کہاں پھرے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا میسج دے رہے ہیں اور لوگ کس طرف جو ہے وہ پھرے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آیت نمبر 181 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اور ہمارے پیدا کیے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو ہے، یعنی کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ ہم نے جن لوگوں کو پیدا کیا اس میں سے ایک امت، ایک گروہ ایسے بھی ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں حق کے ساتھ، اور وہ اسی گارڈینس کے تھرو ہی جو ہے وہ یعدلون، وہ انصاف اور عدل کی بات کرتے ہیں. اور یہ حق کیا ہے؟ اللہ کا کلام، نبی کی سنت. یعنی دیکھیے، یعنی اوپر آیتوں میں تو چلو بھائی بڑا دل اداس ہوا، لیکن الحمدللہ نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے. میرے بندوں میں سے میں نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو واقعی حق پر عمل کرتے ہیں، خود بھی حق پر ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی حق کی طرف بلاتے ہیں. سبحان اللہ. دعا کرے اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل کر دے، حق بولنے والا، حق پر چلنے والا، حق کی طرف بلانے والا، حق سننے والا، تاکہ ہم سماج کی برائیوں سے بچا لیے جائیں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو نیکیوں کی طرف لے جائے یا آپ کو برائیوں سے بچائے. ٹھیک ہے، اوکے. ناؤ آیت نمبر 122 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ والذین کذبوا بآیاتنا. پہلے کس گروہ کا تذکرہ کیا گیا؟ ایسے لوگ جو حق کو مانتے بھی ہیں پلس دوسروں تک پہنچاتے بھی ہیں، اس کے اکارڈنگ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بالکل برعکس، اس کے بالکل اپوزٹ ایک کیریکٹر ایسا کہ والذین کذبوا بآیاتنا. ٹھیک ہے بھائی، ایسے لوگوں کا کیا حال ہونے والا ہے؟ تو دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو تو ہوگا کیا؟ دیکھیے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. یہ بھی ڈانٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. ضرور ہم آہستہ آہستہ کیا کریں گے؟ پکڑ کریں گے ان کی. ضرور ہم ان کو ایسی جگہ سے پکڑیں گے لا یعلمون، انہیں بالکل شعور بھی نہیں ہوگا، وہ جان بھی نہیں سکیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ اکبر. آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ کچھ لوگ دیکھیے کہ یہ معاملہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، حق کو سنے نہ، حق کی طرف لوگوں کو بلائے نہ، حق پر عمل نہ کریں، اور پھر بھی اگر ان کے ساتھ سب اچھا ہو رہا ہے تو اس کو کامیابی نہ سمجھے، وہ بالکل بھی نہ سمجھے. دیکھیں کہ یہاں پر یعنی کہ ہم جس کو خیر سمجھتے، چل بھائی میرا بہت اچھا ہو رہا ہے، دیکھو تم کہتے ہو کہ میں نافرمانی کر رہی ہوں اللہ کی، میرا تو سب کچھ اچھا ہو رہا ہے. تو دیکھیے خیر
جسے ہم سمجھ رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ وہ اللہ کی پکڑ کا سبب بن جائے. تو اس چیز سے بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ الرٹ رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی میں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں، آج اللہ سبحانہ تعالیٰ میری پکڑ نہیں کر رہے ہیں، اللہ عالم کہ کب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ کر لیں. یہاں پہ بات دیکھیے کہ جھٹلانے کی آئی ہے. ایسے لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے نہیں، کیونکہ انکاری تو بیسیکلی انکاری ہی ہوتا ہے، انکار کر رہا ہے وہ. لیکن بات یہاں پہ جھٹلانے والوں کی چل رہی ہے. اور میں اکثر آپ کو کہتی ہوں کہ جھٹلانے سے مراد یہ ہے وہ بندہ جس کو پتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں کیا ہے لیکن اس کے اکارڈنگ وہ عمل نہیں کرتا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس کی بات چل رہی ہے. تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم ان کو ایسی جگہ سے ہم ان کو پکڑ کریں گے ان کی کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ اکبر. پھر دیکھیے واقعی انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے. ایک میں کہیں پہ آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ اس آیت پر جیسے کہ یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے چلو، ایک مسجد کا امام باقاعدہ وہ کہ بالکل اللہ کی آیتوں کی نافرمانی کرنے لگا، اس کے اگینسٹ میں جو عمل کرنے لگا، آہستہ آہستہ وہ تھوڑا سا دین سے ہٹا ایسا ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو امامت سے ہٹا دیے اور وہ نصرانیوں میں جا کر جو ہے اس کے دین کو اپنا لیا اس نے. پھر لوگوں میں کہتا پھرتا ہے دیکھو دیکھو میرا کیا بنا، مینس میں کیا بگڑا میرا، دیکھو ایسا کیا بگڑا میرا، میں وہیں کی وہیں ہوں. مطلب میں ابھی پہلے مسلمان کا امام تھا، دین میں ابھی نصرانیوں کا امام ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بگڑا اس کا؟ آپ کے خیال میں کیا ہے بتائیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا بگڑا؟ کچھ بگڑا ہے یا نہیں بگڑا؟ بتائیں. بگڑ گیا اس کا، اپنے ایمان سے ہٹ گیا نا وہ. بہت کچھ بگڑ گیا، آخرت ختم ہو گئی، ختم ہو گئی نا ساری باتیں. آپ دیکھیے کہ بتجرید گریجولی کیسے وہ ایمان سے ہٹتے ہٹتے کفر کی طرف چلا گیا، لیکن اس کو ریئلائز نہیں ہوا. سمجھے ہو آپ؟ ناؤ ڈے آلسو میں نے کہا نا کہ نام لینا مقصود نہیں ہوتا ہے. ناؤ ڈے میں نے بھی کچھ نیوز سنی کہ کوئی ایک شخص مسلمان ہے اور وہ 26 آیتیں کچھ قرآن سے نکالنے کی بات کر رہا ہے. اچھا وہ اس لیے کہ وہ ہندوؤں کے خلاف ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس نے قرآن کو ویسا نہیں لیا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے. اس کو غلط نالج ملی ہے. کہیں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کے خلاف ایسی بات نہیں کی ہے. اچھا کچھ ہے بھی تو اس کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے. اب کس طریقے سے وہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی اس نیوز سے ایسا نہیں ہے کہ فیملیئر نہیں ہوگا، سبھی کے نالج میں وہ نیوز ہے. تو دیکھیے کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے دل سے ایمان نکالا اور آج دیکھیے آج کس جگہ پہ آ کے کھڑا ہے وہ انسان. تو یعنی دنیا جانا ہی لوگ اپنا بگاڑ سمجھتے ہیں. ایک مجھے سیدھی سی بات جو سمجھ آتی ہے، دین گیا وہ چلتا ہے ان کو، دل سے ایمان چلا گیا وہ چلتا ہے ان کو. تو کتنی بڑی بدبختی ہے کہ اس شخص کے زندگی سے امامت چلی گئی. اتنا اللہ کے گھر کا امام تھا وہ، لوگ اس کے پیچھے جو ہے وہ متعدی کی طرح اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز ادا کرتے تھے، لیکن اس کو احساس نہیں. بس یہی آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی نافرمانی کے کام کو انسان گناہ نہیں سمجھتا ہے. جب گناہ نہیں سمجھے گا تو توبہ کی طرف کیسے پلٹے گا؟ بس یہ اتنی سی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہ بھی سن لو. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہی رہوں گا. اللہ اکبر. ڈھیل دیتا رہوں گا مطلب وہ جس کام میں لگا ہوا ہے، میری جس نافرمانی کے کام میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مزید اس کو اس میں جا بھائی تو اور کر. دیکھیے کتنی بڑی بدبختی ہے یہ. لیکن ہوگا کیا؟ ان قیدی متین، بے شک میری جو اسکیم ہے، میری جو پکڑ ہے، میری جو ترتیب ہے بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. سوچیں خوف آتا ہے ایسی آیتوں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑ کرے تو بندہ کہاں جائے گا. دیکھیے ہم کہیں پھنس جاتے تو اللہ کو پکارتے مدد کے لیے، اللہ تو میری ہیلپ کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی میرا جو ہے ناصر نہیں ہے، مولا نہیں ہے، مددگار نہیں ہے. اور اللہ ہی پکڑ کر لے تو پھر بچا کون پکارنے کے لیے؟ اللہ اکبر. تو اس طریقے سے جو ہے وہ غور و فکر ہمیں کرنی چاہیے آیتوں پر کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یوں ہی نہیں گزر جانا چاہیے اس پہ. تو الحمدللہ 183 تک ہمارا ہو گیا الحمدللہ. 184 سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب یہاں دیکھیے کہ یہ جو آیت ابھی ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، تو اس آیت کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کہ لوگ اتنا تانے مارتے تھے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے تھے،
کہ ناؤز باللہ آپ جو ہے وہ جادوگر ہے، کاہن ہے، یا پھر ان کو ناؤز باللہ جنون ہو گیا ہے، ان کے اوپر جن آ گیا، اس طریقے کی بے تکی باتیں جو ہے لوگ کیا کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کہ ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ اولم یتفکروا، دیکھیے کیا اور نہیں وہ سب غور و فکر کرتے ہیں کس بات پر؟ اب وہ بات کیا ہے وہ آگے بتائی جا رہی ہے، ما بصواحبہم من جنہ، کس بات کے لیے غور و فکر نہیں کرتے؟ کہ نہیں ہے ان کے ساتھی کو، ساتھی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے۔ دیکھیے یقین جانیے کہ آپ بھی جب اللہ کے کلام کو پڑھیں گی اور جب اس کو دوسروں تک پہنچائیں گی، اور الحمدللہ کہ اللہ کے حکم سے 90 سپارے کے اختتام پر ہم ہیں، کتنی ہی غیب کی باتیں ہمیں پتہ چلی اس میں سورہ اعراف میں، تو کس حد تک قیامت کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے کہ ابھی جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اور اپنے پیچھے گمراہی چھوڑ کر گئے ہیں، اور وہاں اتنی غیب کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہاں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور جو لوگ بعد کے لوگ آئیں گے وہ جو ہے تانے ماریں گے، ان پر لعنت بھیجیں گے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کیا ہوگا قیامت میں، اعراف پر کون لوگ کھڑے رہیں گے۔ یعنی کہنے کی بات یہ کہ اتنی غیب کی باتیں، قرآن اگر ہم نہیں سمجھتے تو دنیا کی کوئی دوسری کتاب ہمیں اتنی غیب کی باتیں نہیں بتاتی۔ سیم تھنگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات ظاہر خود لوگوں کو یہ باتیں بتاتے تھے، لوگوں دیکھو کہ میں اپنی آنکھ سے جنت دیکھ کر آیا ہوں، میں اپنی آنکھ سے جہنم دیکھ کر آیا ہوں، جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو تو تم اپنے بستر کی لذت کو بھول جاؤ۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ یعنی کہ دیکھیے کہ جو لوگ غلط کام کیا کرتے تھے، یا جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے تھے، ان کا کیا حشر ہونا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے اللہ نے بتا دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دکھ ہوتا تھا، تڑپ ہوتی تھی کہ کیوں لوگ میری بات نہیں مانتے ہیں، کیوں لوگ جہنم کی طرف جاتے۔ یہ تڑپ اگر آپ اپنے اندر محسوس کریں تو یقین کریں کہ کامیاب ہو گئے آپ، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے بعد یہ تڑپ ہمارے اندر بھی آنی چاہیے، بالکل بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام لوگوں کو وارن کیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ مت کرو، نہیں تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے۔ یعنی جو اب لوگ جو کیا ہے بھائی، جب دیکھو جب ڈراوے ہی دیتے رہتے ہیں، جب دیکھو جب ہمیں ڈراتے ہی رہتے ہیں، قیامت آئے گی، جہنم ملے گی، جہنم ایسی ہے ویسی ہے، یہ مت کرو وہ مت کرو۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ لوگ کہتے تھے ان کو جنون ہو گیا ہے۔ اور کہیں آیتوں پہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے کہ ہماری بتوں کی نعوذ باللہ فٹکار اس کے اوپر آ گئی ہے، ہماری بتوں کی اس کو مار پڑی ہے، اس لیے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ بہت افسوس، بہت ہی افسوس کی بات۔ دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں تو اندر سے دل، میرا تو بہت دل دکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بے حرمتی کرتے تھے وہ لوگ، انہیں قدر نہیں تھی وقت کے رسول کی۔ آج تو صرف ہم پڑھ رہے ہیں تو دل اندر سے عجیب سا ہوتا ہے، وہ یہی ساری چیزوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کیا تھا۔ تو سوچے آج مجھے اور آپ کو دین کے راستے میں کوئی پاگل ہی کہہ دے تو برا نہ مانا کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، لوگ جب تک آپ کو ٹون نہیں کریں گے وہ سنت پوری نہیں ہوگی۔ کیسے پتا چلے گا کہ آپ حق پر ہیں اور لوگ آپ کو ٹون کر رہے ہیں، باتیں نہیں مان رہے ہیں؟ خوش ہوا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے رسول کی ایک سنت تو کہ لوگ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل، کاہن، ایسے نہ جانے کیا کیا نام رکھتے تھے۔ الحمدللہ ہم کو تو کوئی نہیں کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا ہے، اور کوئی کہہ دے تو ہمیں کتنا برا لگ جاتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ برا نہ لگائے۔ چلے پھر جب بھائی تمہارے صاحب کو، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو کوئی جنون نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں ہے وہ مگر صرف ایک کھلے طور پر جو ہے وہ تمہیں خبردار کرنے والے ہیں۔ دیکھیے یہ سنت، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتی ہوں میں کہ آج دیکھیے کہ امت مسلمہ جو ہے، امت محمدیہ جو ہے، ان لوگوں نے وہ سنتیں اپنائی ہیں کہ ہاں بھائی چلو سر ڈھانک کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دسترخوان بچھاؤ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو پھر اس سنت کو کیسے بھول جاتا ہے مسلمان؟ نذیر کا یہ وہ سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈیتھ بیڈ پہ بھی کیا کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار اپنے یعنی کہ بالکل بیڈ پہ ہیں، اور اس کے بعد بھی نذیر کی سنت انہوں نے چھوڑی، خبردار کرنا لوگوں کو کہ خبردار دیکھو لوگوں، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ آج مسلمان اس سنت کو بھول بیٹھا ہے۔
تو کوشش کریں کہ نارملی ہماری جو زندگی میں سنتیں ہیں اس سنت کو بھی آپ انکلوڈ کریں، کیونکہ وہ سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک کیا کرتے تھے، تو یہ لوگوں کو خبردار کرنے والی جو سنت ہے اس کو کوشش کریں آپ کہ ہم بھی اس کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے کہ برے برے نام بھی رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے تانے مارا کرتے تھے، الزامات لگایا کرتے تھے، تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور پھر میں نے بتا دیا آپ کو کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم دیکھ لی تھی، اس وجہ سے لوگوں کو خبردار کیا کرتے تھے. چلے وہ تو اللہ کے رسول اللہ نے انہیں دیدار کروایا جنت کا جہنم کا. آج کتاب کے ذریعے تو مجھے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے نا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے امر کیا نہیں ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. جب آپ کے پاس نالج آ جائے تو آیتوں کے ذریعے آپ دوسروں کو خبردار کرنے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ دیکھیے کہ یہ نہ دیکھیں کہ بھئی میری کوئی بات نہیں مان رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے آپ کی اور میری کوشش کو دیکھیں گے. تو بس کوشش کرتے رہے، کوئی بات نہیں اگر ایک بندہ بھی آپ کے بلانے پہ نہیں آتا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ والی بات ہے نا. اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں نیکی طرف لانے کی اور برائی سے روکنے کی. اپنے طور پر کوشش کرتے رہیں، دل چھوٹا نہ کریں کسی بھی طریقے سے. اپنی بات سے زیادہ آپ آیتوں کے ذریعے لوگوں سے بات کریں. دیکھو اللہ نے فرمایا ہے، بات شروع کرے تو ایسے شروع کر، اللہ نے فرمایا ہے. یقین کریں کہ بڑا مؤثر ہوتا ہے وہ وہ تقریر یا وہ بات جس میں اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، یا اللہ کی بات سامنے رکھ کے، اللہ کے کلام کی بات سامنے رکھ کر بات کریں گی تو وہ زیادہ اثردار ہوگی، بنسبت یہ کہ ہم اپنی ہی بات جو ہے وہ اگلے سے کرتے رہیں. ٹھیک ہے. چلے اب ہوا کہ آگے آپ دیکھیے کہ کبھی آپ سوچتے ہو کہ جس طریقے سے یہاں بتایا جا رہا ہے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلے طور پر خبردار کرنے کے سوا کچھ نہیں تھے. یا آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، سیرت پڑھیں، یقین کریں کہ آپ کا آپ اس چیز کو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کریز کیوں تھا لوگوں کو حق کی طرف بلانے کا، لوگوں کو جہنم سے بچانے کا اتنا کریز کیوں تھا. آج دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی کریز مطلوب ہے مجھ سے اور آپ سے. ایک دیکھیے کہ اپنی ایک ایمبیشن بنائے اس چیز کو کہ کم سے کم آج دیکھیے کہ حال یہ ہے ہمارا کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہم تو اپنی اصلاح کرتے جا رہے ہیں. آج تو سب سے فرسٹ پوائنٹ کہ مسلمان کو خود اللہ کے کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. آج دیکھیے کہ مسلمان آج قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، تو ہم کیسے کہ غیر مذاہب کے لیے کیسے رول ماڈل بنیں گے. تو کوشش کرے کہ کم سے کم ایک بندہ تو آپ کی دعوت سے اللہ کی طرف آ جائے. مسلمانوں کے ساتھ بھی کوشش کرے، نان مسلم کے ساتھ بھی کوشش کرتے رہے. ہو سکتا ہے بھائی مسلمان آپ کی بات نہ سنے اور جو ہے وہ اللہ کے حکم سے کوئی نان مسلم جو ہے آپ کی بات سن کے اللہ کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ کوشش اپنی جو ہے وہ جاری رکھے انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 185 میں کیا بتا رہے. اوکے. اب اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے کہ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کس پر؟ یہ جو جو سسٹم ہے، یہ آسمان اور زمین کی جو بادشاہت ہے، یہ جو سسٹم ہے اس پر غور نہیں کرتے لوگ. کس بات پر غور؟ وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون، کیا بات ہے؟ کس بات پہ غور نہیں کرتے؟ اور اس پر جو پیدا کیا اللہ نے کچھ بھی، کوئی بھی چیز، دیکھیں من شیء آیا ہے، کسی بھی چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو کیا لوگ غور نہیں کرتے؟ حیرت کی بات ہے نا. یعنی یہ لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، الٹا آپ کو جو ہے وہ آپ کو جنون ہو گیا ہے، آپ جو ہے وہ کہ آپ پاگل ہیں، نعوذ باللہ، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر انسان غور نہیں کرتا ہے. ایک چیز دیکھیے، ایک چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے، پھر دیکھیے کہ ٹھیک ہے انسان اگر بہت ساری چیزوں کو جھٹلا رہا ہے، ایک جو برحق چیز ہے وہ کیا ہے؟ موت دیکھیے کہ ایک اٹل حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے جو کتنے ہی لوگ ہمارے سامنے چلے گئے ہیں. تو جب اس کو دیکھ کے انسان غور و فکر نہیں کرتا ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا، کچھ وقت مقرر تک اس کو زمین میں رکھا، دین اس کے بعد چلا گیا. چلیے انسان کی بات تو چھوڑیں آپ، دنیا میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو نیچرلی بھی جو ہے یا پھر ہینڈ میڈ بھی ہے، کوئی رہتی ہے ہمیشہ رہتی ہے، کبھی نہ کبھی اس کو جانا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یہ غور نہیں کرتے. غور دیٹ مینس کہ کوئی بھی چیز اگر اللہ کی مخلوق کچھ بھی ہمیں دکھے تو اس پر غور و فکر کریں اور اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کریں.
غور و فکر سے دیکھیے کیا ہوگا، آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ ایک تو اللہ کی تسبیحات آپ کے دل سے نکلے گی، اللہ کی محبت آپ محسوس کریں گے، اللہ کی خلقت کو معرفت آپ کو ملے گی اس کی خلقت کی پہ غور و فکر کرنے کے بعد۔ اور یقین کریں واقعی بہت معرفت اللہ کی ملتی ہے، اللہ کو ہم بہت قریب محسوس کرتے ہیں اور اتنا دل سکون میں ہو جاتا ہے۔ حال ہمارا یہ ہے کہ اللہ کی قدرت پر، اسی خلقت پر یوں ہی گزر جاتے، ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ کیا کریں، اتنا ذہن آپ کا اتنا بیزی رکھیں اس چیز میں تاکہ آپ کی شیطان اس پر جو حاوی نہ ہو سکے، شیطان کو اس کے وسوسوں کے لیے اپنے دل اور دماغ کو آپ جگہ ہی نہ دیں، وقت ہی نہ دیں، بلکہ اپنے آپ کو اس طریقے سے بیزی رکھنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ بھائی دیکھو تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، اللہ نے جو کچھ بھی زمین میں پیدا کیا وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ، اور کیا ہے، اور کہ ممکن ہے کہ کیا ہو، کہ وہ قریب ہی آ چکا ہو اس کا وقت۔ اللہ اکبر، لیکن اس آیت پہ سر دل ہے نا ایک دم بوجھنے سے لگتا ہے۔ سوچے آپ ذرا، سوچے کیا سوچنا ہے آپ کو، کہیں اس وقت میری موت قریب تو نہیں آ گئی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں انسان کیا اس بات پہ بھی غور نہیں کرتا کہیں اس کا وقت قریب تو نہیں آ گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی، آیت نمبر تقریباً 175 میں نا، وہ انسلاخ کی بات پڑھی تھی، یاد ہے آپ کو؟ انسلاخ کہ کس طریقے سے یعنی کہ انسان جو ہے بھاگ نکلتا ہے، اللہ کی آیتوں سے بھاگ نکلتا ہے۔ اور اگر کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے انسلاخ یعنی کہ چلو بھائی میں چھوڑ دیتی ہوں، کیا فائدہ دین سیکھ کے، نہیں میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں، کبھی بھی یہ خیال آئے نا، اس آیت کو یاد کر لیں، کیا پتہ شاید میری موت قریب ہو اور ابھی میں اگر بھاگ نکلی دین سے یا پھر اللہ کی پکڑ سے یا اللہ کے حکم سے، تو بھائی کون مجھے بچائے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں۔ اور یقین کریں اکثر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو دین پر عمل کرنا ہے اور لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں نا، یقین کریں کہ کبھی وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں، کبھی بھی نہیں۔ جو آپ کو کرنا ہے اللہ کے راستے میں کر گزریں، موقع اللہ نے ابھی دیا ہے، پیچھے ہٹیں گے تو پاسبلٹی یہ ہے کہ دوبارہ اللہ اٹھائے نا، کیوں؟ انشاءاللہ سورہ توبہ میں پڑھیں گے تو اس کا جواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ پہلی دفعہ جو بیٹھ جاتا ہے اللہ اس کو دوبارہ اٹھانا پسند نہیں کرتا ہے، اس کے لیے فرسٹ کال از لاسٹ کال ہو جاتی، ختم بات ساری۔ ہاں سوچوں گی، دیکھوں گی، 10 لوگوں سے مشورہ کروں گی، تو نہ کریں۔ دین کے معاملے میں اکثر میں اپنی اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ نہ کریں لوگوں سے مشورہ۔ آپ کو اللہ کے راستے میں آنا ہے، نہیں آئیں گے تو آپ کا بگڑے گا، آئیں گے تو آپ کا بنے گا، کسی اور کا تھوڑی بنتا بگڑتا ہے۔ تو مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بھائی بتاؤ سو کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ ایٹ لاسٹ ختم بات ساری۔ ایک بار ان کی موت آ گئی تو کیا بنے گا ان کا؟ سوچنا چاہیے انسان کو کہ چلو بھائی ابھی میری نالج میں یہ بات آئی ہے، ابھی تک تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، اگر ابھی میری موت آ گئی تو میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے، تو مطلب کچھ نہیں ہے میرے پاس، خالی ہاتھ چلی جاؤں گی یہاں پر۔ کبھی بھی اور ایک بات یاد رکھیں آپ کہ کچھ بھی آپ کام کریں تو صرف اس سوچ کو اپنے اندر رکھیں کہ اس سے میرا رب کتنا خوش ہوگا، لوگ کیا سوچیں گے، لوگوں کی نظر میں کیسی دکھوں گی، یا لوگ میری کام کی تعریف کریں گے، بالکل یہ سوچ نہ رکھیں آپ، بالکل بھی نہیں۔ جو کریں اس کا آپ کے ذہن پہ یہ ایفیکٹ ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے بارے میں کیا رائے کرے گا، یا پھر میرا رب جو ہے وہ میرے بارے میں اللہ کی نظر میں کیسے دکھوں گی۔ ان شارٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میں یہ کام کر رہی ہوں، یا پھر میں لوگوں کے لیے کر رہی ہوں، یا پھر میں اپنے لیے کر رہی ہوں، یا رب کے لیے کر رہی ہوں، تو اگر ٹھیک ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں تو اللہ کی نظر میں کیا بنوں گی، یا پھر اللہ کی نظر میں میرا کیا مقام ہوگا، یہ سوچ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں۔ یقین کریے یہ سوچ آپ کو بہت اچھے اچھے کام کرائے گی۔ کوئی کام کرنے سے پہلے فوراً آپ کو ایک ذہن میں آئے گا کہ نہیں میں یہ کر رہی ہوں تو میرے رب کی نظر میں کیسی دکھوں گی، یا میرے رب کی نظر میں میرا کیا مقام ہوگا، کیا عہدہ ہوگا۔ سوچئے یہ سوچ آپ کو اور مجھے انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے روک دے گا۔ لیکن کبھی بھی یہ سوچ نہ رکھیں کہ میں لوگوں کی نظر میں کیا دکھوں گی یا لوگوں کی نظر میں کیا کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اور کچھ بھی آپ کر رہی ہیں نا دین کا کام اور کوئی آپ کی تعریف کرے نا تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں سوچتی ہوں، مجھے تو خیر پسند بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے، لیکن یہ دیکھے کہ اس وقت فوراً اللہ کا شکر ہے کہ یہ ورڈ نکلتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کیا کرے کہ اگر اس وقت آپ کے دل میں تکبر آ گیا تو پھر ہلاک سمجھیے اپنے آپ کو،
ختم کہانی آپ کی. فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ کہ اللہ تیرے سوا تو کوئی طاقت ہی نہیں تھی جو مجھے نیکی کی طرف لے جاتی. اپنے اندر ایک ہمبلنس پیدا کرے، ایک سافٹنس پیدا کرے کہ لوگوں کی باتوں میں اس طریقے سے نہ آئے آپ. فوراً آپ کو کلک ہونا چاہیے بھائی ان کی نظر میں تو میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، پتہ نہیں میرا رب مجھے اس کی نظر میں کیسی ہوں. ہر وقت اپنے ذہن میں اس سوچ کو برقرار رکھیں. ٹھیک ہے چلیں. اس کے بعد اتنی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں یضلل اللہ فلا ہادی اللہ. بس ختم بات. جسے گمراہی میں پڑے رہنے دے اللہ تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. پھر آپ کی میری کوشش بھی کتنی بھی ہم کر لیں، اگلا بندہ اگر ہدایت کی تڑپ نہیں رکھتا ہے. دیکھیے دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ نماز میں پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر ادھوری ہے. بندہ مانگ رہا ہے لیکن یہ دیکھیں کہ اصل میں وہ اس نیت سے نہیں مانگ رہا ہے یا پھر اس تڑپ سے نہیں مانگ رہا ہے کہ رب اس کو ہدایت دے. مانگنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مانگنے میں تڑپ بھی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل دیکھیں کہ ہر نماز کے بعد معمول ہے، نماز کا ہی نہیں ایسے بھی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دن بھر کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں. الحمدللہ میرا معمول ہے، کبھی بھی میں جب دل میں ہے جب مانگ لیتی ہوں، راستے میں چلتے چلتے بھی کہ اللہ سے دعا مانگ لیتی ہوں، چاہے اپنے لیے دوسروں کے لیے جو بھی نظر آ گئے. اللہ کا شکر ہے یہ معمول ہے میرا. ٹھیک ہے، لیکن یقین کریں کہ جو دل سے تڑپ کے مانگا نا اللہ نے اس دعا کو قبول کیا الحمدللہ. تو مانگنے کے ساتھ ساتھ تڑپ ضروری ہے. اور دعا دیکھیے کہ ایسی بس اوپر سے آپ نے کہہ دیا دعا وہ نہیں ہے. دعا تو آپ کے دل کی آواز ہے، دل سے نکلی ہوئی بات ہے. اور اس چیز کو آپ بھی ریئلائز کرتی ہوں گی کہ جس دن آپ نے کوئی چیز تڑپ کے مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے اس کو اللہ نے عطا کر دیا. تو کوشش کریں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے بھائی جس نے گمراہی کو چوز کر لیا نا پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور چھوڑ دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے. یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے دنیا اور آخرت میں. بدبخت انسان ہوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی اس کو جو ہے وہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یعمہون ہے، یہاں پر یعنی جو دل کا اندھا ہوتا ہے نا. یعمہون کس کے لیے آتا ہے؟ جو من کا اندھا ہوتا ہے بولتے نا، اس کے تو دل کی آنکھیں ہی بند ہیں، اس طریقے سے نا الفاظ ہم بولتے ہیں. تو جو دل کے اندھے ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں، بلکہ جب بھی حق آپ کے میرے سامنے آئے تو اس کو قبول کرنے والا بنائیں. انشاءاللہ آمین یا ربی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک انک انت الوہاب. اللہم جلیل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. جزاکم اللہ خیر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.